نے کیا خوب کہا، نہ عشق حسین نہ شوق شہادت، نہ عشق حسین نہ شوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں محبت ہے، زندگی میں نہ ان کی سیرت ہے، نہ ان کی صورت ہے، نہ ان کا کردار ہے، نہ ان کے اخلاق ہیں، نہ ان کا تقوی ہے، نہ ان کی سی دینداری ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے جام شہادت نوش کرنے کا شوق تھا، وہ شوق بھی نہیں ہے، لیکن ماتم کو غافل عبادت سمجھ رہا ہے۔ نہ عشق حسین نہ شوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ ماتم عبادت نہیں ہے، شہادت عبادت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تم کو احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے پھر دوبارہ علامہ اقبال نے فرمایا ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ شہادت عبادت ہے، ماتم عبادت نہیں ہے۔ دشمنوں نے ماتم کو اتنا بڑھایا کہ شہادت کا شوق مسلمانوں سے ختم ہو گیا۔ کیا وہی بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ شہادت پر تو صحابہ فزت رب الکعبہ کے نعرے لگاتے تھے، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ حدیث میں ماتم پر، نوحہ خانی پر، سینہ پیٹنے پر، بیجا رونے پر، کسی کی میت پر بیجا آہ و فغاں کرنے پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، اپنے خاندان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جیسا ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منا رہے ہیں، ہے کوئی ویسا اپنے باپ کے انتقال پر، دادا کے انتقال پر، نانا کے انتقال پر، اولاد کے انتقال پر یہ شکل میں غم مناتا ہو؟ تو بزرگوں اور عزیز دوستوں اور عزیز طلبہ، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں کیوں گئے، کیوں شہید ہوئے، وہ کیا بات تھی، وہ اسلام کا کیا اصول ٹوٹ رہا تھا۔ سنو، بات یہ تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، مسئلہ تھا امیر المومنین بننے کا۔ تو یہ بات سن لو، اسلامی اصول یہ ہے کہ اسلامی جو بادشاہ ہوتا ہے وہ خاندان کی بنیاد پر سیٹ پر نہیں بیٹھتا، مسلمانوں کے مشورے سے بیٹھتا ہے۔ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوترا بادشاہ بنے،
یہ ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، امارت ہے۔ اسلام میں یہ اصول نہیں ہے۔ اسلامی اصول کیا ہے بادشاہ بننے کا؟ ایک اسلامی بادشاہ کا انتقال ہو جائے تو دوسرے بادشاہ کو مسلمان خود مشورے سے بنائیں گے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جتنے بھی یہ چاروں خلیفہ ہوئے، چاروں امیر بنے، یہ مشورے کی بنیاد پر بنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری وجہ سے مسلمانوں میں دڑاڑ پڑ جائے، میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے، مجھے یہ پسند نہیں، لہذا میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ چھوڑ دیا انہوں نے خلافت کو، اور کون بنے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، کئی سال انہوں نے خلافت کی، لیکن انہوں نے اپنی آخری زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر فرما دیا، جو خلافت کا اہل نہیں تھا، لاابالی پن کا شکار تھا۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جن کو مشورے کی بنیاد پر امیر المومنین بنایا جا سکتا تھا۔ یزید کو سب سے بڑا خطرہ نواز رسول جگر گوش بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ ساری دنیا اس کو امیر مان لے، ایک ہی طرف تھا، اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے تو بہت بڑا فرق پڑتا تھا۔ اس لیے اس نے سیٹ پر بیٹھتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا کہ تم میری حکومت اور خلافت پر بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اسلامی اصول کیا ہے اسے اپناؤ، مشورے سے بادشاہ بناؤ، مشورے سے امیر بناؤ، خلیفہ بناؤ، بغیر مشورے کے باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوترا، یہ اسلامی اصول نہیں ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن یہ سیٹ کی چکر بڑی خطرناک ہے۔ سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے لوگ کسی کو بھی کھنل دیتے، بیٹا آیا تو بیٹے کو کھنل دیتے، باپ آیا تو باپ کو بھی کھنل دیتے۔ یزید سمجھ گیا تھا اگر پوری دنیا مجھے امیر مان لے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے تو میری حکومت کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ کوشش کر رہا تھا، اتنے میں کوفہ ایک سٹی ہے، اس زمانے میں دارالخلافہ تھا، جو بھی امیر بنتے تھے وہاں جا کے بیٹھتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینکڑوں خطوط لکھے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین بننے کا شوق نہیں تھا۔ غلط فہمی اگر کسی کو ہو رہی ہے تو ذہن صاف کر لیں۔ ایک اسلامی اصول ٹوٹ رہا تھا کہ بغیر مشورے کے کیسے امیر بنایا جا رہا ہے، اس اصول کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، دین کے اصول کی حفاظت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ کوفیوں نے خط لکھا آپ آ جائیے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ حضرت مسلم ابن عقیل جیسے ہی کوفہ پہنچے، مورخین کے مطابق 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت کی۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے دیکھا تو فوراً
خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تشریف لائے، لوگ آپ کے لیے بے چین ہیں، بے قرار۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو لے کر، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر نکل پڑے۔ چند صحابہ نے روکا، مت جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی پر کوئی بھروسہ نہیں، آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، حالات نارمل ہیں اور وہاں پر میرا جانا ضروری ہے، لوگ بلا رہے ہیں، ورنہ کل میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ گھر والوں کو لے کر نکل پڑے۔ لڑنے کی نیت نہیں تھی، لڑائی کی نیت نہیں تھی۔ اگر لڑنے کی نیت، لڑائی کی نیت ہوتی تو بتاؤ، لڑنے والا آدمی اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو جنگ کے میدان میں لے کر جاتا ہے؟ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ادھر یزید نے اپنے خطرناک گورنر ابن زیاد کو بھیجا، جاؤ مسلم ابن عقیل آ چکے ہیں، وہاں حضرت حسین کے چاہنے والے پیدا ہو چکے ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لوگوں کے رخ کو پلٹا دو۔ ابن زیاد بڑا خطرناک لیڈر، رات کے اندھیرے میں منہ پر نقاب ڈال کر، لمبا شملہ باندھ کر کوفہ پہنچا۔ لوگ سمجھے کہ حضرت حسین ہی آ چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ اس کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے۔ جب مسجد میں پہنچا، اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، تب لوگ حیران، یہ تو حضرت حسین نہیں ہے، ابن زیاد ہے۔ اس وقت اس نے دھمکی آمیز خطاب کیا، لوگوں کو کہا کہ دیکھو، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، اگر تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحث سے انکار نہیں کریں گے تو پھر میں تمہارا کام پکا کر دوں گا۔ کیا کروں گا؟ سر قلم کر دوں گا۔ اس میں جو قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے، سرداروں کو بلایا، اپنے اپنے لوگوں کو، اپنے اپنے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو، برادری کو سمجھا لو، ورنہ پھر پکڑے جاؤ گے۔ 40,000 لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل کی ہاتھ پر بیعت کیا تھا، آنن فانن مکر گئے، اور حضرت مسلم ابن عقیل یکا و تنہا کھڑے ہو گئے۔ ایک بوڑھی عورت کے گھر میں پناہ لینا پڑا، بے دردی سے وہیں پر حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اور اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظفر کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ کربلا کے میدان میں پہنچے، وہاں یزید کی فوج بھی پہنچ گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا، فوج کہنے لگی کہ چلو صاحب بیعت کر لو، یزید کی حکومت کو تسلیم کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرے سامنے 3 صورتیں ہیں، ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے دو، یا تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں یزید سے جا کر ڈائریکٹ بات کر لوں گا، یا تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو، واپس میں جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جاؤں گا، یا پھر مجھے چھوڑ دو، اسلامی سرحد پر نکل کر کے زندگی بھر جہاد میں گزار دوں گا۔ یہ جتنے بھی ہوتے نا، یہ نیچے والے سنتے، اوپر والا ہو کر بیٹھا انہوں نے سنا بھی، تو یہ نیچے والے عقل رہتی ان لوگوں کو، ان کو کیسا بھی خوش کرنا رہتا اوپر والے کو۔ بولنے لگے صاحب نہیں چلتا، یہ تینوں آپشن بھی نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے، وہ یہ کہ آپ یزید کی خلافت کو مانو، ورنہ آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب یہ بحث چلی، پہلی محرم سے 10 محرم الحرام تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا، زمین تنگ کر دی گئی،
حضرت حسین کون ہیں؟ وہ ہستی کے نواسے ہیں جن کے صدقے میں کائنات سجائی گئی، جنہیں رحمت للعالمین بنایا گیا، اللہ نے جنہیں اپنا دیدار کرنے کے لیے آسمانوں پر بلایا گیا۔ آج انہی کے نواسے رسول کو یہاں پر پانی بند کر دیا گیا، بالآخر خاندان والے شہید ہو گئے، چھوٹے دودھ پیتے بچے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کربلا کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہونا پڑا۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جسم سے الگ کر دیا، نیزے پر اٹھایا، خوشی سے گھومنے لگا، پھر وہ سر لے کر یزید کے پاس پہنچے۔ کیا؟ یزید کے پاس، صرف کچھ کرنے کے لیے اوپر والے۔ لیکن بزرگوں اور عزیز دوستوں، دین کے لیے جب قربانی دی جاتی ہے اور زمین کو لالا زار کیا جاتا ہے، جان تو جاتی ہے لیکن اسلام کا اصول زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے پھر علامہ اقبال یاد آ گئے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلاصہ، مین بات اور جو سبق ہے وہ یہ ہے، ایک اصول ٹوٹ رہا تھا دین کا، بغیر مشورے کے بادشاہ بنایا جا رہا تھا۔ حضرت حسین نے کہا کوئی مانے نہ مانے لیکن نواسے رسول مان لے تو بہت بڑا غلط اثر پڑ سکتا ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ دین کا بہت بڑا اصول ٹوٹ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بچوں کو شہید کیا، اپنے خاندان کے افراد کو شہید کیا، لیکن دین کا جو اصول ٹوٹ رہا تھا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرمائیں اور نور سے منور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ